اپنے فرزند اسماعیل کی وفات پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا طرز عمل۔ حضرت اسماعیل اپنے تمام بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان پر بہت مہربان تھے، مگر اپنے والد گرامی کی حیات ہی میں مقام عریض میں انتقال کر گئے۔ ان کی میت مدینہ منورہ لائی گئی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس لیے کہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، جناب اسماعیل کی وفات کے موقع پر ایسی تدبیر کی جس سے سب لوگ ان کی وفات کی تائید کریں۔ سعید ابن عبداللہ اعرج کہتے ہیں، جس وقت جناب اسماعیل کا انتقال ہوا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کئی مرتبہ لوگوں کو ان کا چہرہ دکھایا اور ان لوگوں کو ان کے انتقال پر گواہ بنایا۔ زرارہ ابن آیون سے منقول ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ رکھا ہوا تھا۔ داؤد ابن کثیر، رقی، عمران، ابو بصیر اور دوسرے لوگ بھی آ گئے۔ آپ علیہ السلام کے بہت سے اصحاب آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 30 افراد تک پہنچ گئی۔ امام علیہ السلام نے داؤد سے فرمایا کہ لوگوں کو ان کا چہرہ دکھاؤ، اور فرمایا، اے داؤد، اسماعیل زندہ ہیں یا مردہ؟ اس نے کہا مردہ ہیں۔ امام علیہ السلام نے ہر ایک شخص سے چاہا کہ اسماعیل کے انتقال کی گواہی دیں، پھر حکم دیا کہ ان کو غسل و کفن دیں اور دفن کی تیاری کریں۔ پھر فرمایا، خدایا گواہ رہنا۔ پھر جناب اسماعیل کو دفنانے کے بعد امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ جنازہ کہ جس کو غسل و کفن دیا گیا اور دفن کیا گیا کس کا تھا؟ ہم سب نے کہا اسماعیل کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدایا گواہ رہنا۔ مختلف علوم کی ترویج۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جس وسیع علمی مدرسے یا یونیورسٹی کی بنیاد امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھی تھی، اسے مزید وسعت دیتے ہوئے مختلف اسلامی اور دنیاوی علوم میں ہشام ابن حکم، محمد ابن مسلم، ابان ابن تغلب، ہشام ابن سالم، مومن طاق، جابر ابن حیان جیسے عظیم اور بلند مرتبہ علماء و حکماء کی تربیت کی، جن کی تعداد 4000 سے زیادہ بیان ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دینی و مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ حکمت، علوم طبیعی وغیرہ میں بھی متعدد علمی درس دیتے تھے، جو آج کے دانشمندوں کے لیے حیرت انگیز ہیں۔ اس بات کا ایک واضح ثبوت توحید مفضل ہے، جسے آپ علیہ السلام نے 4 دن میں مفضل ابن عمر کوفی کو لکھوایا، اور پھر یہ کتاب توحید مفضل کے عنوان سے شہرت پا گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں مسلمان پہلے سے زیادہ علم و دانش کے حصول کی طرف راغب ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے درس میں نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت بھی شرکت کرتے، یہاں تک کہ اہل سنت کے امام بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، جن میں ابو حنیفہ کی 2 سالہ شاگردی مشہور ہے۔ اسی دور میں متعدد اسلامی فرقے وجود میں آئے۔ ان فرقوں کے سربراہوں نیز مختلف علوم مثلا علم طب، علم نجوم، علم کلام اور تصوف کے ماہروں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعدد مناظرے عالم اسلام کی کتب میں نقل ہوئے ہیں۔